وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب آج کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کیا معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر کے گئے تھے، کیا اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے اور کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی موجود نہیں ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ حکومت کی طرف سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں، عمران خان صاحب نے مذاکرات کی بات ہوئی، اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، تو یہ تو ایک سیاسی معاملہ اگلے چند دنوں میں سامنے آئے گا جو بھی ہے۔ لیکن جو اصل بڑا بحران ملک میں ہے وہ اس وقت معیشت ہے، اور یہ غالباً ایک بدترین بحران اگر میں اسے کہوں جو آنے والے کچھ عرصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے، وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس $7.5 ارب کے ذخائر رہ گئے، اور ہمیں کچھ $34 ارب چاہیے، 34 7.5 ہیں اور 34 چاہیے، اور اس میں سے $22 ارب کے ہم نے قرضے دینے اور 10 سے 12 ارب کا خسارہ ہے۔ اور یہ فاروق سلیم صاحب کی ایک سلائیڈ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ذخائر کتنے رہ گئے ہیں تو 7.5 پاکستان کے پاس، اگر میں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، افغانستان کے پاس 9.7 ہے، ہمارے پاس 7.5 ہیں، اچھا بنگلہ دیش 33 ہیں، ایجپٹ یعنی آپ دیکھیں، اور انڈیا جاتا ہے 550 تک غالباً، اور پاکستان 7.5 پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، ہم افغانستان سے ذرا ہم بات، اور یہ آنے والے چند دنوں میں مہنگائی کا طوفان، کیا یعنی ڈالر تو غائب ہو گیا مارکیٹ سے، ڈالر تو 222-23 پہ آپ کو بینک کا ریٹ، وہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو آپ کو 245-50 سے کم ڈالر نہیں مل رہا، ایل سیز کھلنا بند ہو گئی ہیں، کہیں ہم کوئی فوڈ شارٹیج کی طرف، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ادویات کی کمی ہو جائے ملک میں، یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو جائے، یا کیونکہ ڈالر ختم ہو گئے ہیں۔ تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، معیشت کا، ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، یہ دونوں بڑے نام ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے۔ فاروق سلیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ اچھا فاروق سلیم صاحب، یہ آپ نے جو ایک سلائیڈ بنائی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ 7.5 ارب ڈالرز پاکستان کے پاس ذخائر رہ گئے، افغانستان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذخائر جو ہیں وہ 7.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ ایکچولی اگر اس کی آپ جڑ نکالنے دیکھیں تو جو گرنا شروع ہوئے تھے وہ سپتمبر 2021 میں شروع ہو گیا تھا یہ کام۔ اچھا، سپتمبر 2021 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 20-21 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، اور یہ مسلسل سپتمبر سے گر رہے ہیں، اور اب گرتے گرتے پہنچ گئے ہیں 7.5 ارب ڈالر۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاملہ رک گیا، ظاہر ہے ان سے بات ہو نہیں رہی، یہ تو ٹھیک ہے، ہم دیوالیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ہوں گے نہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں؟ یہ کیا ایشو، کیا ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دو باتیں ہیں امپورٹنٹ، ایک تو ڈیفالٹ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا، ٹھیک، اور اس کا سمپل مطلب یہ ہے، اس کے حقائق یہ ہیں کہ 1 دسمبر کی 5 تاریخ کو ہمارا بانڈ میچور ہو رہا ہے، اور میری معلومات کے مطابق وہ 1 ارب ڈالر حکومت نے مختص کر دیا ہے، سٹی بینک کو بھیج دیا گیا ہے، اور اس کی پیمنٹ ان فل، پرنسپل اور انٹرسٹ دونوں پے ہو جائیں گے دسمبر کی 5 تاریخ کو۔ اس کے بعد جو کیلنڈر ایئر ہے 2023، اس میں کوئی بانڈ میچور نہیں ہو رہا، تو ڈیفالٹ میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو نیکسٹ میچور ہو رہا ہے وہ 15 اپریل۔ نہیں ہونے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوال یہ تھا، وہ تو میں سمجھ گیا کہ ڈیفالٹ کی طرف تو ہم نہیں ابھی فوری، اور اللہ نہ کرے کہ جائیں دور، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اگلے چند ہفتوں مہینوں میں؟ جی، سے بڑا خطرہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اگلے چند ہفتوں میں، اس کو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کرنسی کرائسس۔ اچھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہے، جس کا انحصار درآمدات کے اوپر بہت زیادہ ہے، آپ سوچئے کہ ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنی ہے، یہ سب باہر سے آنا ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول، ڈیزل، خام تیل، کھانے بنانے کا تیل، کوئلہ، ادویات کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹس ڈلتی ہیں وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ جب امپورٹ کرنی ہے سب چیزیں، تو یہ ہمیں چاہیے ڈالرز، اور ڈالرز جیسے آپ نے کہا کوئی 7.5 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 4 یا میکسیمم 5 ہفتوں سے زیادہ کے
اس وقت ذخائر نہیں بچے امپورٹ کرنے کے. تو 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، پر آپ اندازہ کریں کہ افغانستان سے بھی کم ذخائر ہیں اور کوئی 4.5 ہفتوں سے زیادہ کے ذخائر نہیں ہیں. ڈاکٹر تو صاحب مجھے ہوتا یہ کیا؟ بالکل میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر افغانستان سے کم ہیں. یہ میں میں حیران ہوں یہ بات سن کے. جی بالکل حیران کن بات ہے. نہ صرف آپ حیران ہیں، میں خود بھی حیران تھا جب میں نے ان کی فگر لکھی اور یہ گراف بنانے کی کوشش کی اور پتہ چلا کہ ہم ان سے بھی کم ہیں. دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے جب آپ کے ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہوں، اور پھر جو کرنسی کرائسس کا میں نے ذکر کیا جس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ڈالرز کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان. جی جب ڈالر کا فقدان ہو جاتا ہے تو پھر دو چیزیں آتی ہیں ایسے ممالک کے اوپر جو درآمدات کے اوپر انحصار کرتے ہیں. ایک تو مہنگائی. آپ کا جب روپیہ گرتا ہے تو آپ سوچیے کہ جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمت بڑھ جائے گی. قیمت بڑھے گی تو آپ سوچیے مہنگائی ہوگی. اور دوسرا جو دیکھا گیا وہ قلت آنے لگتی ہے. یعنی کہ یہ ممکنات میں سے ہے اگر آج ہم ایل سیز نہیں کھول پا رہے ہیں تیل کے حوالے سے یا ریفائنریز کے حوالے سے، سنائی یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کیمیکلز جو وہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ خام تیل خرید کے پھر اس کا پیٹرول اور ڈیزل بناتے ہیں، کیونکہ خام تیل تو آپ اور میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ تو پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس اگر کیمیکلز ختم ہو رہے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قلت شروع ہو جائے. اسی طرح ادویات کی اگر ایکٹیو انگریڈینٹ امپورٹ کرنے کی ایل سیز نہیں کھل رہی تو پھر ممکنات میں سے ہے کہ ادویات کی قلت شروع ہو جائے، ان کی قیمت بڑھ جائے. اچھا اچھا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے یعنی وہ میرے خیال سے نہیں آ رہے جنوری تک. مطلب ڈار صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی شرائط پہ ان سے بات کروں گا، اور یہ تو مفتاح اسماعیل بات کر گئے ساری. ظاہر ہے مفتاح اسماعیل سب مان گئے، وہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کھلیں، وہ ہر شرط مان گئے. ڈار صاحب اس کو عرصر نو جائزہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں. ہر مہینے آپ کی نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ جی آپ نے یہ سبسڈیز کیسے دے دیں، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس صوبوں میں کیسے آپ کے صوبے کیسے دیں گے، سرپلس آپ نے بجٹ کہا تھا. تو وہ انہوں نے ہر مہینے کے حساب سے یہ آئل کی یعنی ہر بات وہ آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے اب ہم سے، یعنی پہلے اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ تو اگر آئی ایم ایف کے اور وہ غالباً جنوری تک ان کا کوئی سٹاف لیول وہ دورہ وورہ بات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ حالات اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اشفاق حسن خان صاحب، حالات کہاں جا رہے ہیں جی؟ نہیں وہ تو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں. حالات بہت ہی خراب ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خراب کیے گئے ہیں. لفظ میرے الفاظ پہ غور کریں، کیے گئے ہیں. یہ سپٹمبر 21 میں جب سے یہ رجیم چینج کا آغاز ہوا تھا، تو جیسا کہ فاروق سلیم نے کہا کہ یہ تقریباً $19.253 بلین ریزرو تھا. 19.253 بلین کا یہ ریزرو تھا اینڈ آف سپٹمبر، اور وہیں سے یہ رجیم چینج کے آپریشن تقریباً شروع ہوئی تھی. اور جب فروری کا اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت یہ گر کر تقریباً $3 بلین ہم نے ایک مہینے میں $3 بلین لوز کر دیا، اور 16.3 بلین پہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ شروع ہوا تو $5 بلین اور ضائع کر دیے ہم نے. 16 سے ہم 11 بلین پہ آ گئے. صرف جب یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں اس مہینے کی بات کر رہا ہوں، وی لاسٹ $5 بلین آف ریزرو. اسی طریقے سے آج جو ہے وہ تقریباً $7.5 بلین کے قریب ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے سے لے کر آج تک ہم نے کوئی $11.8 بلین یعنی تقریباً $12 بلین کا ریزرو ہم نے ضائع کیا ہے. تو یہ ایک کاسٹ ہے رجیم چینج آپریشن کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس رجیم چینج آپریشن سے کتنا ملک کو نقصان ہوا، تو میں صرف ایک نقصان بتا رہا ہوں. یہ تقریباً $11.8 بلین کا نقصان ہوا جو ہمارا ریزرو لاس ہوا ہے. اور یہ لاس اس لیے کی وجہ سے آج ہم اتنے ولنریبل ہو گئے ہیں کہ ہم یہ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں،
ہم امپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں کیونکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں تقریباً. $7.5 بلین ہے، یہ بھی مانگے تانگے کے ڈالر ہیں. جس دن وہ نکال لیں گے ہمارا ریزرو بھی نیگیٹو ہو جائے گا. تو صورتحال بہت خراب ہے، اور ایسے خراب حالت میں آپ دیکھیں کہ کوئی اس کا رکھوالا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے. ساری نہیں ایک منٹ، میں اشفاق صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں واپس. یہ بتائیے گا فاروق سلیم صاحب کہ ابھی ہم نے یہ جو 7.5 ارب ہیں، اس میں سے ہم نے واپس بھی کرنے ہیں کچھ، اس میں سے بھی پیسے ہم نے دینے ہیں کچھ؟ جی اس میں سے $3 بلین تو سعودی عربیہ کے جو بھی ریویو ہوئے ہیں، جس کی چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو واپسی ہونی تھی اس کی تاریخ میں اس کو توسیع دے دی گئی ہے. تو یہ سعودی عربیہ نے $3 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے تھے، اور شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ سمجھیے کہ ہاتھی کے دانت جو ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے تھے، وہ کھانے کے لیے نہیں تھے. تو ایک تو یہ والی اماؤنٹ ہے جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ پہ لی تھا کہ اس کو خرچ نہیں کیا نہیں، جائے گا. کیا یہ $3 ارب، $7.5 ارب ان $3 ارب کے ساتھ ہیں؟ جی یہ $3 ارب جو بھی رینیو کیے گئے ہیں یہ اس میں شامل ہیں 7.5 ارب تو میں. یعنی ہمارے پاس $4.5 ارب ہے ٹوٹل. اگر نیٹ ریزروز نکالنے جائیں گے تو پھر تو سب وہ منفی میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں جو بینکوں کے پاس بینکوں سے ادھار لے رکھا ہے اسٹیٹ بینک نے، وہ بھی $7.5 ارب کے اندر شامل ہے. جو آپ کے اور میرے ڈالرز پڑے ہیں بینکوں میں پرسنل اکاؤنٹس میں، ان کے خلاف بھی اسٹیٹ بینک نے لون لے نہیں، ایک رکھا ہے. منٹ فاروق سلیم صاحب، میں اگر پوچھوں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے، تو آپ کہیں گے کہ وہ یعنی صفر سے بھی نیچے ہیں. جی جس کو نیٹ ریزروز کہا جاتا ہے وہ تو نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو عالمی ڈیفینیشن ہے، جو گلوبل ڈیفینیشن ہے، اس کے حوالے سے $7.5 ارب بنتے ہیں. اور اس میں 3 ارب سعودی عرب کے ہیں جو ہم خرچیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ہم نے کمپنی، ہم نے ابھی اس میں سے بھی پیسے دینے ہیں ہم نے واپس، جو 4 ارب ہیں، کچھ پیمنٹس کرنی ہے ہم نے. یہ کہیں کوئی گوگل والا آ جاتے ہیں، کوئی ایئر لائنز، اس میں سے پیسے دینے ہیں بھی ہم نے اور بھی؟ جی اس میں سے کچھ ایسے پیسے ہیں جو ہم نے روک کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے جو فورن ایئر لائنز ہیں جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے شاید، کیونکہ جو فورن ایئر لائنز پاکستان میں آتی ہیں ان کا آپ اور میں ٹکٹ جو ہے وہ روپوں میں لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ان کو ڈالرز میں کنورٹ کروا کے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بھیجتی ہیں. اس میں ایمریٹس ہے، اس میں ٹرکش ایئر لائن ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ٹرکش ایئر لائن تو کمپلین بھی کر چکی ہے کہ ان کا کوئی $26 ملین جو ہے جو روپوں کی شکل میں پاکستان میں پڑا ہے وہ کنورٹ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ان کو ہیڈ کوارٹر نہیں بھیج پا رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے آئٹمس ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ ابھی کنورژن کی جس کو اجازت نہیں مل رہی ہے. اور ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ جو ڈیفنس کا کانٹریکٹس ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی ایل سی کھولنی ہوگی تو اس کی اجازت جو ہے وہ کیس بائی کیس بیسس پہ دی جائے گی. جی اشفاق صاحب، کیا کریں؟ پلاننگ ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کہاں پہ کیا کریں، کیا حالات، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ بڑا ہاربل سا پکچر پریزنٹ کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اعظم، ان کے باہر کے دورے اسی طریقے سے ہیں جیسے ایک نارمل حالات میں ہو رہا ہو. دھڑا دھڑ ہم دورے کر رہے ہیں. اتنے دورے اتنے کم مدت میں نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ ہر دورے پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ احساس نہیں ہے، حکومت وقت میں یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حالت اتنی خراب ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی ملک کی حالت بہت ہی خراب ہے، اور جب تک کہ یہ انسرٹنٹی کے بادل جو ہیں یہ نہیں چھٹیں گے، یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جب تک چل جائے کہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ عرصے تک اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں. جب ہر روز آپ کے میڈیا پہ، اخبارات میں یہ ڈسکس ہونے لگے ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، تو پھر دنیا بہت خوفزدہ ہو جائے گی. پاکستان سے کوئی ایک پیسہ بھی ادھر نہیں بھیجے گا، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ریمیٹنس میں بھی اب ڈکلائن شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ریمیٹنس جو ہے بینکوں کے ذریعے سے بھیجنا کم کر رہے ہیں، اور یہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے سے زیادہ آ رہا ہے یہ پیسہ. جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے فیملی کے پاس یہ پیسہ مل جائے